وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقاتیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور سفارتی سطح پر حل کرنے کا حامی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو خوشائند قرار دیا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کا داعی، خطے میں کسی بھی جنگی مہم کا پاکستان سخت مخالف۔ آرمی چیف کا بھی ایران امریکہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، امن کوششوں پر زور۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پی ٹی آئی سندھ میں ایک اور صوبہ بنانے کے خلاف ہے۔ نئے بلدیاتی نظام کے بعد سندھ میں کسی تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی کے دورے میں گفتگو، تاجروں کے وفد اور ایکسپو 2020 تھیم کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھک۔ کہا معیشت کے روایتی اور غیر روایتی شعبوں میں مصنوعات کے ساتھ ملک میں سیاحت کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے بھی خطاب۔ بلوچستان کے امن پر دہشت گردوں کا پھر وار۔ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، امام مسجد سمیت 3 افراد شہید، 28 زخمی۔ دھماکہ خیز مواد ممبر کے نیچے نصب تھا۔ وزیر اعظم عمران خان اور دیگر سیاسی قائدین کی دھماکے کی شدید مذمت۔ نیشنل ایکشن پلان ہے ہمارا، اس پر عمل کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانا مطالبہ ہے، اسی مطالبہ پہ ہم کھڑے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو سیریسلی نہیں لے رہا ہے۔ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں دھماکے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم جب سے آئے ہیں نیکٹا کا ایک بار اجلاس نہیں بلایا۔ سب کو مل کر انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں راولپنڈی، لاہور، ملتان اور گجرانوالہ میں کالعدم تنظیموں کے متعدد کارکنان حراست میں لے لیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید سمسام بخاری کہتے ہیں اقدامات بھارت یا عالمی دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کیے گئے۔ شہباز شریف کا چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں چیئرمین نیب کی ویڈیو وزیر اعظم کے دوست کے چینل سے نشر ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی کے مطابق چیئرمین نیب پر اپوزیشن کے خلاف کارروائی اور حکومتی کرپشن بچانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سارے معاملے کے پیچھے وزیر اعظم ہاؤس کا ہاتھ ہے۔ اپوزیشن کا مقصد اداروں پر روک ڈال کر وقتی ریلیف لینا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کہتے ہیں حکومت کا چیئرمین نیب سے متعلق واضح بیان آ چکا ہے، جان بوجھ کر وزیر اعظم کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ سیاسی یتیموں کا ٹولہ عمران خان پر تنقید کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی کردار کشی کرنے والا گروہ بے نقاب۔ گروہ سے متاثرہ افراد سردار اعظم رشید، صبا حامد، شمشاد جہان کی پریس کانفرنس۔ طیبہ گل اور اس کے شوہر فاروق نوول کے بارے میں کئی انکشافات کر ڈالے۔ متعلقہ ادارے گروہ کے تمام جرائم کی تحقیقات کر کے حقائق منظر عام پر لائیں، متاثرین کا مطالبہ۔ کرپشن الزامات پر نیب کے 3 اعلی افسران معطل۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر احمد ممتاز باجوہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی ارسلان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل منظور شامل۔ افسران کو 3 ماہ کے لیے عہدوں سے ہٹایا گیا، لاہور اور کراچی آفس میں تعینات تھے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، نوڈیرو ہاؤس کے انچارج ندیم بھٹو کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ندیم بھٹو کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्जों का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई उमर अयूब का दावा, जल्द मुल्क भर में ऑटोमेटिक मीटर निज़ाम लाकर बिजली चोरी का खात्मा मुमकिन बनाएंगे। अपोजिशन वालों ने अपने दौर में कोई मेहनत नहीं की। साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसी से 60% बिजली दरआमदी ईंधन से पैदा हो रही है। बजट की तैयारी आखिरी मराहिल में। माली साल 2019-2020 का बजट हिकमत अमली पेपर तैयार। इक्तसादी शरह तरक्की की शरह 4% मुकर्रर करने और टैक्स वसूलियों का अदा 5,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। तजावीज़ को खुफिया रखने के लिए FBR में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदियां। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 152 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 15 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 151 रुपए 60 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 122 पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से अमरीकी सफीर पॉल जोन्स की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुशीर खजाना ने मैक्रो इकॉनमी के इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इकदाम पर अमरीकी सफीर को ब्रीफ किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। करीमाबाद में घरों और गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा। हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करती या ईद का इंतजार कर लेती। मुतासरीन की फरियाद, सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 15 रोज में खाली करा लेंगे। शेख रशीद पुरउम्मीद। पेशावर BRT मंसूबे के डिजाइन में मजीद 30 से ज्यादा नकाइस की निशानदही। 4 मकामात पर बस का मोड़ना मुमकिन नहीं। 11 से ज्यादा मकामात पर नकासी आप का इंतजाम नहीं। 6 जगहों पर मुसाफिरों को स्टेशन तक पहुंचने में मुश्किलात। कंसल्टेंट ने रिपोर्ट पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमा करा दी। शहर कायद में पीने का पानी नायाब। लियाकताबाद सी एरिया में एक माह से फराहमी आब बंद। टैंकर्स माफिया की चांदी। आज पानी आ रहा है, कल आ रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद मुतालिका ऑफिसर्स के ना पूरे होने वाले वादे। खुदा के लिए हमें पानी दिया जाए, खवातीन की फरियाद। इस्लामाबाद में नन्हे फरिश्ते का कातिल कौन? पुलिस 4 रोज बाद भी सुराग लगाने में नाकाम। जेर हिरासत 6 मशकूक अफराद के पोलीग्राफिक टेस्ट भी ना लिए जा सके। गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब SHO और तफ्तीशी अफसर का बयान जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने कलम बंद कर लिया। पाकिस्तान मुखालिफ PTM अराकीन के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा फैसला। मोहसिन दावड़, अली वजीर, गुलालाई इस्माइल और दीगर की गैर आईनी सरगर्मियों पर एक्शन का मुतालबा। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों के इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की का बयान कलमबंद। मुतासिरा लड़की ने अपने पहले बयान की तायद की। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की शनाख्त भी कर ली। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में लेविस फोर्स की कार्रवाई। तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। रहमान साहब को और बुलजई साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और देखें कि ये कैसे जो है वो चांद को जब हम कहते हैं कि बड़ा आसान है और इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है तो वो क्यों कहते हैं। चांद देखने के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। वेबसाइट पर आइंदा 5 साल का कमरी कैलेंडर दस्तयाब। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, उलमा कराम आकर देखें कि साइंसी तरीके से चांद देखना आसान है। मोदी की दूसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए, एक भी कामयाब न हुआ। शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की लाइन लग गई। राहुल गांधी का भी पार्टी सदारत छोड़ने का इम्कान।
مقبوضہ کشمیر میں شہید مجاہد ذاکر موسیٰ کی نماز جنازہ ادا، 10,000 سے زائد افراد کی شرکت، بھارت مخالف نعرے۔ قابض بھارتی فوج نے سری نگر جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا، وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا، ایک اور وزیر اعظم کو لے ڈوبا۔ ٹریسا مے کا بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں ناکامی پر استعفے کا اعلان، 7 جون کو عہدے سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ استعفے کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ کبھی پابندیاں تو کبھی وضاحتیں، امریکہ چین پر پابندیوں سے متعلق اپنے ہی بیانات سے پھرنے لگا۔ مائک پومپیو کا چین ہواوے کے بارے میں من گھڑت افواہیں پھیلانے پر شدید مذمت کا اظہار۔ کہیں بارش تو کہیں شدید گرمی، پنجاب کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا خطرہ، کل سے پارہ 41 تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کی احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔